آقا حجت الاسلام تقی بہلول، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو. آقا تقی بہلول مجتہد تھے اور اکثر جو ہے وہ پاکستان بھی آ جایا کرتے تھے. اکثر تقریباً 32 سال یہ مختلف ممالک میں جیلوں کے اندر قید رہے ہیں اور ظالموں کو حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے. حافظہ ان کا اس قدر قوی تھا، اس قدر قوی تھا، وہ خود فرماتے تھے اس وقت پوری دنیا میں میرے مقابلے کا حافظہ کسی کے پاس بھی نہیں. اور 2 لاکھ تو فقط قرآن و حدیث تو چھوڑی، وہ تو زبانی یاد ہی تھی. 2 لاکھ تو فقط اشعار یاد تھے، 2 لاکھ. اور ان 2 لاکھ اشعار میں سے تقریباً 30,000 اشعار تو فقط اور فقط شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کچھ عرصے پہلے آقا تقی بہلول کا انتقال ہوا ہے. ان کو بہلول ثانی کہا جاتا ہے. بہلول اول تو وہ تھے جو کہ بادشاہوں کے دور میں ائمہ کے ادوار میں تھے اور بہرحال یہ پاکستان آ جاتے تھے اور اکثر بتائے بغیر بھی آ جاتے تھے. پروٹوکول وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہاں کہیں ملیر وغیرہ کے علاقے میں آ کر ٹھہرتے تھے تو جب ایرانی کانسلیٹ کو پتہ چلتا تھا تو بھگدڑ مچ جاتی تھی، گاڑیاں پہنچ جاتی تھی، پولیس گارڈ وغیرہ جاتی تھی. تو بہرحال یہ بالکل ایک سیدھے سادے سے اپنے اولیے کے اندر اور اکثر بازاروں میں اس طرح سے گھومتے بھی پھرتے تھے پاکستان آ کے. ابھی کچھ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. تو بہلول اول تو وہ تھے جو اس سے پہلے ان کو بہلول ثانی کہا جاتا ہے. وہ بھی خیر آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ یعنی کوئی دیوانے نہیں تھے. خود ہارون بھی یہ جانتا تھا، یہ بات ہارون رشید عباسی، کہ یہ جو ہیں کوئی دیوانے نہیں ہے، بلکہ خود کہتا تھا کہ ماں جنہ ولیکن فرّ بدینہ منا. وہ کہتا تھا مجھے معلوم ہے کہ یہ دیوانے نہیں ہیں بلکہ فقط اپنے دین کو بچانے کی خاطر مجھ سے بھاگ رہے ہیں. جملہ ہے ہارون رشید کا. تو بہرحال ان کے متعلق مجھے ایک بات بتانی ہے، خاص طور پر ان کی زوجہ کے متعلق. اس سے آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہر صورت میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا کس قدر ضروری ہے، خاص طور پر غیبت کے اس گناہ سے جو بھی گفتگو میں آئے گی. ورنہ یہ دیندار خواتین یا مجالس پڑھنے والے بھی جو اس کی مذمت کرتی ہیں وہ بھی اگر اس میں گرفتار رہیں تو آپ خود سوچیے کہ ابھی اس کا انجام وہ ہوگا جو بھی آپ سنیں. آقا تقی بہلول نے خود اپنی سوانح عمری جو بیان کی ہے اس میں کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زوجہ سے بڑی محبت تھی. اس کے انتقال کے بعد میں اکثر اس کو یاد کر کے روتا تھا. اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ پروردگار اگر وہ میری بیوی نجات یافتہ، اگر وہ نجات یافتہ ہے تو وہ میرے خواب میں آئے. ایک دفعہ اس کو اسی طرح سے یاد کر رہے تھے کہ سو گئے. دیکھا انہوں نے کہ کوئی شخص دروازے پہ درد الباب جسے کہا جاتا ہے وہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا اور کسی شخص نے آ کر کہا کہ تمہاری بیوی تمہارا باہر انتظار کر رہی ہے. شیخ بہلول کہتے ہیں کہ میں فوراً باہر نکلا. بہلول تو ان کو لوگ کہنے لگے تھے ان کی ظالم حکمرانوں کے خلاف جدوجہد دیکھ کے، ویسے ان کا نام تھا تقی، کہ آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے. کہہ رہے میں فوراً گھر سے باہر نکلا تو دیکھا دروازے پر میری مرحومہ جو بیوی ہے وہ بہترین کپڑے اور سبز رنگ کی چادر پہن کے کھڑی ہوئی. یہ حیران رہ گئے، ارے تمہارا تو انتقال ہو چکا تھا، میں تو خود تمہیں دفن کر کے آیا ہوں. اس نے کہا ہاں آپ نے تو مجھ کو بلایا اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے فقط اجازت کی ہے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے بھی آپ سے ایک کام ہے. تقی بہلول کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کام ہے اور تو آئیں کس طرح سے یہاں پر. اس نے کہا اس چھوٹے سفید طیارے میں جو پیچھے کھڑا ہوا. کہہ رہے ہیں پیچھے جب اس کو دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنا خوبصورت اور بہترین سواری. یہ تو جنت میں ملتا بھی ہے نا، کہ جنت میں کس طرح سے لوگ اڑتے پھریں گے اور ایک فلائنگ کارپیٹ اور اس کا جو ایک آپ کے دماغ میں تصور آتا ہے. بہرحال جنت کی ایک سواری. کہہ رہے میں دیکھ کر اسے حیران رہ گیا. کہنے لگی کہ یہ تو آپ اسے دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، جنتیوں کے پاس ایسی ایسی سواریاں ہیں کہ میں اپنی سواری اور ان کی سواری جب دیکھتی ہوں تو اپنی سواری پر شرمندگی محسوس کرتی ہوں. اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے جہاز ہیں وہاں پر کہ جو نہ آنکھوں نے کبھی دیکھے اور نہ سنے، اور ہر آن ان سواریوں کا ایک الگ جلوہ ہوتا ہے جنت میں. انہوں نے کہا کہ
جب اعمال کی جانچ پڑتال میری ہو رہی تھی تو سوائے ایک گناہ کے میرے نام اعمال میں کوئی اور گناہ نہیں تھا، غیبت کا گناہ۔ مجھے اس کی بنا پر فشار قبر بھی ہوا اور یہ حکم ہوا کہ مجھے ان ارواح کے ساتھ برزخی زندگی کے اندر رکھا جائے جن پر قیامت تک عذاب ہوتا رہتا۔ لیکن اچانک سے جب یہ سزا سنائی گئی تو اچانک ہی ایک آواز آئی، کیونکہ اس خاتون نے بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں دنیا میں، لیکن مصیبتیں برداشت کرنے کا ایک فائدہ ہے جو ہم یہاں پہ خدا سے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا فائدہ ہے کہ وہاں کس طرح سے مصیبتوں کی بنا پر عذاب برطرف ہو، کیونکہ اس نے بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ تو اور سوائے غیبت کے اس کا کوئی اور گناہ بھی نہیں، تو اس کو ان ارواح کے ساتھ نہ رکھا جائے اور اسے قیامت تک کی مہلت دی جائے کہ جن لوگوں کی اس نے غیبتیں کی ان سے جا کر کے معافی مانگے۔ قیامت تک کا اس کے پاس ٹائم ہے، اگر ان لوگوں کو راضی کر لے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت میں ایک بڑے مقدمے کے اندر اس عورت کو پھنسنا ہوگا۔ ایک آواز آئی، وہ خود بتا رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے یہ درخواست کرنی تھی، آپ بھی مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن مجھے آپ سے درخواست کرنی کی جس علاقے سے میں آئی تھی وہاں میری عادت تھی کہ میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت زیادہ غیبتیں کرتی بھی تھی اور سنتی بھی تھی، تو آپ وہاں جا کر کسی طریقے سے بھی پیغام پہنچائیں کہ لوگ وہاں جن کی میں نے غیبتیں کی اس علاقے میں سب لوگوں میں اعلان کروا دیں کہ وہ مجھے معاف کریں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے واپس جانا۔ اچھا، اب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی یہاں پر، اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش بھی نہ کیجیے گا۔ آیت اللہ تقی بہلول نے کہا کہ تم کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ نا۔ اس نے کہا نہیں، جنت میں یا وہ جو برزخی زندگی جہاں سے آئی تھی وہاں نماز جماعت کا وقت ہو گیا، نماز جماعت کا وقت ہو گیا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ نماز جماعت کا وقت، کون نماز جماعت وہاں پہ پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عورتوں کو فقط ایک آواز آتی جس سے ہم قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہیں ہوتا، بس ہم اس آواز کی اقتدا اور پیروی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اچھا جنت میں اس طرح سے نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں؟ کہاں واجب تو نہیں ہے وہ نمازیں، لیکن ہر شخص اپنے شوق اور خوشی سے پڑھتا۔ آقا تقی بہلول نے پوچھا کتنے وقت کی نماز وہاں پہ پڑھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ کہا لیکن ہم تو اس دنیا کے اندر 3 اوقات کے اندر 5 نماز، یعنی اوقات تو 5 ہیں لیکن 3 سمجھے جو مخصوص اوقات ہے اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ پروردگار کی طرف سے آپ لوگوں پر اس دنیاوی زندگی میں لطف و کرم۔ آپ تقی بہلول نے کہا کہ اس طرح تو اگر وہاں پر 5 اوقات میں نمازیں ہوتی تو اس طرح جو ہمارے مخالف فرقے کے لوگ ہیں وہ صحیح ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو شخص بھی اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا اس کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی، اور فقط اتنی نماز قبول ہوتی ہے کہ جتنی وہ محبت اہل بیت اس دنیا میں رکھتا ہے، یعنی وہ غیر شیعہ۔ اور کہا کہ برزخی زندگی میں ان لوگوں کی نمازیں غیر شیعوں کی یہ وحشی جانوروں کی شکل میں نظر آتی ہیں، اور ان کی یہ نمازیں ریچھوں اور بندروں کا رقص جیسی محسوس ہوتی ہیں برزخی زندگی۔ اور جتنی فقط ان لوگوں کو محبت اہل بیت ہوتی ہے فقط اتنی ان کی نمازیں جو ہے قبول کی جاتی ہیں، اور کچھ کو آسانیاں کچھ مہیا کی جاتی ہیں اور ان آسانیوں کے بعد ان کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اور ان میں سے زیادہ تر کی جو نمازوں کا ثواب ہے شیعوں کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کتنا تفصیلی خواب ہے، ایک چیز ان کی بیوی نے ان کو خواب میں بتائی۔ اچانک سے پھر ایک تیز آواز آتی ہے کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور وہ فوراً وہ کہتی کہ بیوی کہتی خدا حافظ، اور اس کے بعد بجلی کی تیزی سے اپنی سواری پر سوار ہوتی ہے، وہ جہاز پرواز کر جاتا ہے۔ اور اسی وقت شیخ تقی بہلول کہتے ہیں کہ میری جو ہے آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میں اپنی اس بیوی کے علاقے میں تو نہیں جا سکا، لیکن میں نے وہاں پر بہرحال پیغام پہنچوا دیا کہ اس کو سب لوگ معاف کر دیں۔ وہاں کے علاقے کے لوگوں نے باقاعدہ سب لوگ آپس میں ملے اور اجتماعی طور پر میری بیوی کے لیے دعا کی، اور اس کے لیے سب نے اس کو معاف کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی اگر گناہ نہ ہو اور فقط ایک اس کا گناہ باقی رہ جائے اگر کسی کے نامہ اعمال میں غیبت کا، تو اس سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ دینی طالب علم اگر اس گناہ کے اندر گرفتار ہو رہا ہے تو نہ صرف کہ اس کے کوئی اعمال سب کے سب ضائع ہونے کے امکانات ہیں،
بلکہ ایک بڑے مصیبت اور فساد کے اندر ہی گرفتار ہو جائے گا. خاص طور پر دینی حلقوں میں جو علماء کی غیبت ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہونے لگتی ہے. اس سے اپنے دامن کو بچانا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.